نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 183 184 183 184 دو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، دونوں آیات نبی علیہ السلام کی شان میں ہیں، اور جو بعد میں نبی علیہ السلام کے بعد میں نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو نبی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، ان پہ اظہار کرنے والوں اور ان کو تقویت دینے والوں اور ایسے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، وہ آج کے آیات مقدسہ میں بالکل واضح طور پہ وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر بہت مدلل دلیل ہے، لیکن عقل والوں کے لیے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بے وقوف تھا، گڑ کی بجائے ڈھیلے کھایا جاتا تھا، اسے محسوس ہوتا تھا جیسے گڑ کھا رہا ہوں. سیدھا جوتا پہننے کی بجائے الٹا جوتا پہن لیتا تھا، اور پھر اتنے عقل مند دانا کو نبی مان لیا. اس کو نبی مان لیا. عجیب سا مخمصہ ہے کہ حالانکہ کتابوں میں چیزیں ملتی ہیں بے وقوفی کی، اور نبی کبھی بے وقوف نہیں ہوتا. نبی کبھی لہو لعب میں، کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا. نبی کبھی بے حیائی، برائی کے کاموں کے قریب نہیں جاتا. جبکہ مرزا صاحب کے سامنے ننگی عورتیں نہا لیتی تھیں، اور مرزا صاحب کی نبوت میں ذرا برابر بھی، رتی برابر بھی فرق نہیں آتا تھا. اب کیا کیا گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عقل والوں کے لیے دعوت عام ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ مرزے کی نبوت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی نبوت کو مان لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
غلامی میں آ جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں. آخری نبی محمد الرسول اللہ ہی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اور قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ کئی مرتبہ کئی جگہ پہ یوں ہی ارشاد فرمایا ہے، من قبلی کا من قبلی کا من قبلی کا. آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ہیں، کتاب قرآن کا ذکر آیا تو فرمایا وما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما انزل الیک وما انزل من قبلک. قرآن پاک کے بعد کوئی الہامی کتاب نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ لوح پر لیک ہے اور گل میری ٹھیک ہے، آپ کوئی مانے نہ مانے، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اور یہاں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا من قبلی. چلو آپ پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. اہل کتاب سے آقا علیہ السلام مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، یعنی ایسے نبی بھی ہیں کہ اب لفظ لرسول آ گیا نا تو رسول ہو گیا تو یہ جمع ہو گیا. یعنی ایسے بے وقوف نبی بھی کہ رسول لفظ واحد ہے اور رسول ہو گیا نا تو جمع ہو گیا. یعنی جن کو عقل بھی نہیں وہ بھی نبی، لے رسول ہو گیا نبی ہو گیا، بے کتاب ہو گیا نبی اپنا جمع ہو گیا. اسی طرح اور کئی چیزیں اپنی طرف سے جمع بنا دینی. بے آدین ہو گیا، الہ آدین ہو گیا، آدین ہو گیا تو آدین 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 ہو گیا. اور آد کافر کو بھی نبی بنا ڈالا. یہ ہے آج کل کے نبیوں کی علمیت، یہ آج کل کے نبیوں کی علمیت اتنی زیادہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ آدمی لعنتیں بھیجتا رہے، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا آئے نہ آئے. لیکن اس کے ماننے والے اتنے بیوقوف، اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، اتنے جاہل اجاڑ ہیں، انہیں یہ نہیں پتا چلتا، انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یا لفظ آد تو ایک ہے تو یہ جمع کیسے ہو گیا. اسی طرح نبیون، نبیین، انبیاء، یہ عام جمع کے الفاظ ہیں اسم کے. اب ان کے نبی نے بتا دیا نا تو انہوں نے اس میں زمانہ ڈال دیا ہے. زمانہ، انبیاء ماضی میں گزر گئے، انبیاء کیا ہے ماضی میں گزر گئے. نبیون جو ہے وہ کیا ہے موجودہ، اور نبیین جو ہے وہ آنے والے. اللہ فرمایا خاتم النبیین، انبیاء کو ختم کر دیا تو نبیین آنے والے کیسے ہو گئے؟ نبیین، خاتم النبیین، اس رب نے انبیاء کو ختم کر دیا، انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. خاتم لفظ ماضی کا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں. اب بے وقوف پاگل ہم پاگل ہیں جو مانتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور ہم نبیین، نبیون، انبیاء، یہ لفظ اسم ہے، اسم کی جمع. اور اسم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل کی تعریف یہ ہے کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. فعل کی تعریف یہ ہے کہ اس کا زمانہ پایا جاتا ہے. زمانہ، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، 3 ٹینس ہے. ٹینس میں زمانہ پایا جاتا ہے.
جبکہ ناؤن میں، انگلش میں ناؤن میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور نبیون ناؤن ہے، نبیین ناؤن ہے، انبیاء ناؤن ہے۔ اب دیکھیں یہ عقل مندی ہے، یہ علم ہے۔ ساری عمر پڑھ پڑھ کے کالجوں کی مار کھا کھا کے لعنتیں لے لے کے وہاں بھی ایسی ہی لعنتیں ملتی ہوں گی جیسی میں دے رہا ہوں کہ ناؤن کے اندر اسم آ گیا۔ انبیاء ماضی کا، انبیاء ماضی کا، نبیون موجودہ، اور نبیین آنے والے۔ یہ ہے علم آج کے نبیوں کا، آج کے لعنتی نبیوں کا علم ہے، لعنتی نبیوں کا۔ پھر لمبی بات ہو جائے گی، بات وہ ترجمہ کرنا ہے۔ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے لعنتی ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسم ہے، جن کو یہی نہیں پتا اسم ہے، وہ قرآن پاک کی توضیح اور تشریح کیسے کریں گے؟ وہ رب کا وجود کیسے ثابت کر سکتی ہیں؟ اس کے ماننے والے کہتے ہیں رب کا وجود ثابت کرو۔ رب کا وجود، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے کلام کی نا، تو اللہ کی کلام اسے اچھی لگی تو کہا رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، اے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ کیوں نہیں دیکھ سکتا، میں تیرا کلیم ہوں، مجھے تو دکھا۔ رب نے فرمایا اچھا مجھے دیکھنا چاہتا ہے فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اور رب تعالیٰ کے اپنا تجلی پہاڑ پہ ڈالا۔ وہ تو علماء کرام تشریح کرتے ہیں کہ تھوڑا سا تجلی پہاڑ پہ ڈالا جس سے کوہ طور راکھ ہو گیا، جل گیا، اس کا سرما ہماری آنکھوں کے لیے شفا بن گیا۔ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، قرآن پاک نے کہا فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، فلما افاقا قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انی انا اول المؤمنین، یا اللہ تیری ذات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں اپنے دور میں، باقی ہی تیری ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اب احمدی صاحب کے ماننے والے وہ کہتے ہیں اللہ کا وجود ثابت کرو، تو تیرا وجود جو ہے یہ اللہ کا ثبوت ہے۔ اپنے وجود کے اندر سانس چل رہی ہے، جبکہ تو کچھ نہیں تھا، ایک نطفے سے اللہ نے تجھے بنا دیا، پھر نیست سے کچھ نہیں تھا، نیست تھا تو ہست کر دیا۔ ہست کرنے والی ذات تو اللہ ہے، اور پر جب پھر نیست کرے گا تو احمد عیسیٰ سے یہی کہو کہ اگر کائنات اسے مار رہی ہے تو کائنات سے تو بچایا جا سکتا۔ ڈاکٹر کو کہو کہ وہ مرنے والے کو بچا لے، مر گیا آدمی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے موت سے بچا لیتے تھے۔ جہاں مردہ لاؤ میرے پاس، میں اس کو پھونک ماروں گا، ہاتھ لگاؤں گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ کہتے موسیٰ عیسیٰ روح اللہ تھے، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ اب عیسیٰ جو اپنے آپ کو عیسیٰ بنانا چاہتا ہے، کبھی موسیٰ بن بیٹھتا ہے۔ اسی سے کہو کہ تو موسیٰ بھی ہے، تو عیسیٰ بھی ہے۔ عیسیٰ کا یہ کام تھا کہ آدمی مر جاتا تھا، وہ کھڑا کر دیتا تھا، زندہ کر دیتا تھا، اور کائنات جو ہے اللہ ہے، تو اس اللہ سے جس کو یہ اللہ تسلیم کرتا ہے، اس اللہ سے لے کر کسی ایک کو زندہ تو کرے، کسی ایک کو زندہ تو کرے۔ ہمارے قرآن پاک نے تو ہمیں بتایا نا کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ کر دیتے تھے۔
اسے کہو کہ زندہ کرے. حدیث کو تو خیر اس نے ماننا نہیں نا. اللہ تعالیٰ کے قرآن کہہ رہا ہے اللہ عیسیٰ روح اللہ اسے زندہ کر دیتے تھے. اللہ اس کی موت کو حیات میں بدل دیتا تھا. مرے ہوئے آدمی کو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے. قرآن نے کہا ہے. اور قرآن کو بھی تو نہیں نا مانتا, کبھی قرآن کے خلاف کبھی قرآن کے موافق. اس میں تمہارا ذکر ہے, تمہارا ذکر ہے, ہمارا ذکر. بھائی ہمیں پتہ ہے بھی ہمارا ذکر ہے, ہم مسلمانوں کو پتہ ہے. آیا جو مسلمانوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہمارے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, ہدایت ہے قرآن پاک لوگوں کے لیے. تو لوگوں کا ذکر ہے, مسلمانوں کا ذکر ہے. یہ تو نے کوئی نئی بات تو نہیں بتا دی. ہمارا ذکر ہے قرآن پاک ہے ہمارے لیے, ابتدا سے شروع ہو رہا ہے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ سارا ہمارا ذکر تو ہے, ہم ایمان والے ہیں. اللہ نے ہمارے ذکر سے قرآن کو شروع کیا اور ہمارے ذکر پہ ختم کیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ. او مسلمانوں, محبوب مسلمانوں کو کہو یہ اپنے رب کی پناہ مانگے. قل اعوذ برب الناس, اعوذ برب الناس, اپنے رب اپنا پناہ مانگے اپنے رب سے جو لوگوں کا رب ہے, اس رب سے جو لوگوں کا رب ہے. برب الناس ملک الناس, مالک ہے لوگوں کا, بادشاہ ہے لوگوں کا. الہ الناس, اکیلا معبود ہے لوگوں کا, سب لوگوں کا, مسلمان لوگوں کا. الہ الناس من شر الوسواس الخناس, جو احمد عیسیٰ جیسے خناس ہیں, یا اللہ ان سے ہمیں بچائے رکھنا, اپنی پناہ میں رکھنا. شر الوسواس الخناس, خناس جو دلوں میں وسوسے ڈالتی ہیں, خدا کی جگہ اور خدا کو ثابت کر دیتی ہیں, مخلوق کو ثابت کر دیتی ہیں. پڑھنا چاہے آئے یا نہ آئے, علم پاس ہے یا نہیں, ہاں وہ ہمارا ذکر ہے سارا. ہم نے اللہ سے, ہم اس اللہ سے جو آسمان کا مالک ہے, جو عرش عظیم کا مالک ہے, ہم اس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ہمارا ذکر ہے. دعا کا آخر اللہ نے دعا پہ قرآن پاک کو اختتام فرمایا, دعا پہ. دونوں صورتیں, قل اعوذ برب الفلق یہ بھی دعا, قل اعوذ برب الناس یہ بھی دعا. کہہ دو محبوب دعا مانگے. کیا دعا مانگے؟ پناہ مانگے اپنے رب کی, جو رب ہے لوگوں کا. اعوذ برب الناس ملک الناس, بادشاہ ہے لوگوں کا. الہ الناس, معبود ہے لوگوں کا. من شر الوسواس الخناس, جو شریر خناس لوگ ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگو. الذی یوسوس فی صدور الناس, احمد عیسیٰ سے پناہ مانگو جو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک نیا خدا کا تصور پیدا کر رہا ہے, وسوسے پیدا کر رہا ہے. فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہ جنوں میں سے ہو یا لوگوں سے احمد عیسیٰ ہو یا غلام قادیانی ہو یا اسود انسی ہو یا مسلمہ کذاب ہو, ان سب سے پناہ مانگو, ان سب سے بچو. اللہ کی پناہ مانگو ان سب کے شر سے, ان سب کے فتنے سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی ذکر تو کیا, ہمارا ذکر ہے. الحمد سے لے کر مناس تک ہمارا ذکر ہے. بات ہوئی نا, ہم تو ذکر سے نہیں بھاگتے, پر لیکن کسی کو سمجھ نہ آئے, کسی لعنتی کو سمجھ نہ آئے تو اس کی لعنت کا ذمہ دار ہم تو نہیں نا. وہ تو لعنت اللہ نے ڈال دی ہے. جس کسی کا میں لعنت کا, کسی کے مقدر میں اگر لعنت کا توق ہے تو وہ اس کے گلے میں پڑنا ہی پڑنا, سمجھ جائے نہ آئے. خدا کائنات جو ہے, یہ فضا جو ہے وہ اس کو خدا مان لیا. خدا کا خوف کرو, کوئی عقل بھی رکھو. تمہارا وجود جو ہے یہ خالق کائنات کا بہترین تصور ہے. تصور میں تو اپنے خالق کو مانو نا, کہ ایک، 'چھینٹ، پلید چھینٹ، نطفے سے، 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 'چھینٹ، پلید چھینٹ، نطفے سے،
پلید نطفے سے جو کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑ جاتا ہے، اس چھینٹ سے اللہ نے وجود بنا دیا اور اپنے آپ کو بڑا ٹھلا بنا لیا، اپنے آپ کو کبھی نبی بناتا ہے، کبھی رسول بناتا ہے، کبھی خدا بناتا ہے۔ اصل تیری چھینٹ ہی ہے نا، اصل تو چھینٹ ہی ہے نا۔ جو چھینٹ کو پہچانتا ہے وہ اپنی دائرے میں رہتا ہے، وہ دائرے میں رہتا ہے، خدا نہیں بنتا۔ جو اپنی اصل کو نہیں جانتا وہ خدا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنہ پروروں سے جتنے بھی ہیں سب سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم اب ترجمہ کر لیں ان آیات مقدسات کا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، قالوا کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہ بے شک اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کس بات کا؟ اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں گے کسی رسول پر یا کسی رسول کے لیے۔ کے لیے آ گیا نا، یہاں کے لیے آگے الملائکہ، دوسرا لام کا مولوی ترجمہ نہیں کرتے، وہ بھی جہالت، انتہائی جہالت۔ لیکن آج تک اس کی قوم، احمد عیسیٰ کی قوم نہیں سمجھ سکی۔ دوسرا لام کون سا ہے وہ تو بتا۔ وہ اختصاص کے لیے ال آیا ہے لیکن اسے نہیں پتا، وہ لا ملائکہ تھی، آگے لا ملائکہ تھی۔ اتنا علم ہے، اتنا علم چابڑ انسانوں کا یہ علم ہے۔ ہرگز یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں گے کسی رسول پر بھی، کسی رسول کے لیے ہمارا ایمان نہیں ہوگا، حتیٰ یاتینا، حتیٰ کہ وہ آئے ہمارے پاس، وہ رسول ہمارے پاس آئے، وہ رسول ہمارے پاس آئے، حتیٰ یاتینا، حتیٰ کہ وہ آئے ہمارے پاس آئے، نا متکلم کسی ضمیر ہے، بقربان، وہ قربانی کرے، احمد صاحب وہ نزدیک، اللہ کے نزدیک کر دے۔ یہ ہے علم، اور علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا جس پر یہ لوگ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں نے اعتبار کر لیا۔ وہ ہمارے پاس آئے، قربانی کرے، پھر تاکلہ النار، اس قربانی کو آگ کھا جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ بات تو یہ ہو رہی بندوں کی، لوگوں کی، کہ یہ کیا احمد عیسیٰ اتنا علم زیادہ جانتا ہے، اتنا ترجمہ زیادہ جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے۔ اور نبی کی بات ہو رہی ہے، کوئی نبی آئے اور وہ ہمارے سامنے قربانی کرے، پھر اس قربانی کو آگ کھا جائے، بات تو یہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کے، وہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ واہ جی واہ، یہ ہے علم احمد عیسیٰ لعنتی نبی کا، مردود نبی کا، الو کا پٹھے حرام زادے، اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادے نبی کا یہ علم۔ اسی طرح کی یامیہ مارتا تھا غلام احمد قادیانی، تذکرہ پڑھ لو، یامیہ جو الہام کی کتاب ہے اس کی، وہ سنا دیں۔ تب مرزائیوں کو تکلیف، تب ان کو اعتراض ہے، لا جی ہم تو قرآن پہ بات کرتے ہیں، قرآن پہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کی بھی تم نہیں مانتے مرزائیوں، قرآن کی بھی تم نہیں مانتے، حدیث کی بھی تم نہیں مانتے۔ جب حدیث کی بات کریں حدیث کی منکر ہو جاتے ہو، جب قرآن کی بات کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من قبلی، مجھ سے پہلے رسول ہوئے ہیں۔ کوئی ایک جگہ بھی تم یہ ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعدی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ کرو کہ وہ آلریڈی نبی ہیں، آئیں گے اللہ کے رسول کے امتی بن کے آئیں گے، اسی دین کی تبلیغ کریں گے، اسی دین پہ سب کو لائیں گے۔ وہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قرآن پاک کی حالانکہ آیا مقدس ہے، من قبلی، مجھ سے پہلے رسول جو ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ بات تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ مجھ سے پہلے رسول ہوئے ہیں، بعد میں نہیں۔ اگر آپ تعالیٰ فرمایا من قبلی کا، آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں، ان کو بھی جھٹلایا گیا، آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، تو اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی ہونا ہوتا تو کہیں تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا
لہذا سب سے بڑا جھوٹ مرزائیوں، قادیانیوں، لانتیوں کا جھوٹ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت ثابت کرنا چاہتی ہیں، اجرائے نبوت رکھنا چاہتی ہیں۔ کو خدا کا خوف کر لو، اب وقت ہے، اب وقت ہے۔ نہیں تو پھر کسی قادیانی کی قبر کھود کے دیکھ لو، شاید یہ یقین آ جائے، شاید کہ یقین آ جائے۔ چلو، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي، کہ محبوب ہمارے ضرور آئے ضرور تمہارے پاس بہت سے رسول آئے، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم پس پھر کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں، پس کیوں قتل کر دیا تم نے ان کو، قتلتموہم فلیما قتلتموہم، بولو، قلتم بولو پس کیوں قتل کر دیا تم نے ان کو، بولو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم بھی بولو مرزائیو، بولو، ترے پا کے تو غلط آیتیں پڑھ کے، غلط حدیثیں پڑھ کے، اور ابراہیم علیہ السلام جب مرے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا نا تو ابراہیم ہوتا، تو وہ تو احتمال میں نبی علیہ السلام بیان فرما رہے کہ میری اولاد ہوتی تو نبی ہوتی، تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد نبی علیہ السلام کی عمر میں ہی چلی گئی، نبی بھی چلی گئی، کیونکہ نبی بعد میں ہونا نہیں تھا، اللہ کو منظور یہی تھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں۔ پھر فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، پھر حضرت علی کو فرمایا، یہ حدیثیں ہمیں بھی یاد ہیں، چبڑو، یہ حدیثیں ہمیں بھی یاد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ تو میرا نائب ہے، اس طرح نائب ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، لیکن لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو نا، لا نبی بعدی، پوری حدیث پڑھتے ہوئے مرچیں لگتی ہیں یا کیڑے چک پڑتی ہیں، سوکیں تنگ کرتی ہیں، پوری حدیث پڑھا کرو، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علی تم مجھ سے ایسے پیارا، مجھے پیارا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام پیارے تھے، تو میرا بھائی ایسے ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون تھا، اس طرح میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہونا علی ہوتے، نبی ہونا تھا عمر فاروق ہوتے، نبی ہونا ہوتا ابراہیم جوان ہو کر وہ نبی ہوتے، احمد عیسیٰ یا مسیلمہ کذاب یا اسود انسی یا آگے آ کر غلام قادیان چبلستان، وہ نبی ہوتے۔ اگر احتمال ہوتا تو سب کی اللہ تعالیٰ نے رسی کاٹ دی، اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب رسی کٹ گئی، اب کوئی گانٹھ ڈالے تو وہ گانٹھ ڈالنے والا غلام قادیانی کانا غلام قادیانی کانا گوما ہے۔ اگلی آئے آپ کو جو بلکہ وضاحت کے ساتھ آ رہی، کہہ دو محبوب میرے سے پہلے جتنے نبی آئے روشن دلائل کے ساتھ آئے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، پھر بولو ان کے ساتھ تم نے کیا کیا، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، ان کو کیوں قتل کر ڈالا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ محبوب فَإِن كَذَّبُوكَ، پس یہ ضرور آپ کو جھٹلاتے رہیں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، احمد عیسیٰ والے بھی اور غلام قادیانی والے بھی، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا آئے نہ آئے مردودوں کو،
قرآن کی قرأت صحیح کرنی آئے نہ آئے مردود مجہول پڑھتے ہیں. جس طرح گھر میں بیچاری عورتوں کو کوئی صحیح پڑھانے والا نہیں ہوتا، وہ غلط ملط پڑھتی ہیں. ان سے بھی بدتر ان کا مسرور خلیفہ مسرور، وہ بھی غلط پڑھتا ہے. اور نیچے والے طبقے تو آنا کیا، ترلا باندھ کے آ جاتے ہیں. اور ویڈیو ڈالنا سوکھا ہے، ویڈیو ڈالنا پتر پوری دنیا میں جانی ہوتی ہے. یہاں تو تلفظ کا خیال کیا جاتا ہے کہ کون سا صحیح پڑھ رہا ہے قرآن، اور قاری لانتے بیچتے سنتے جو حافظ ہیں تمہارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ بھی لانتی بنے ہوئے جو غلام قادیانی کے پلے پر جڑ گئے ہیں. ان حافظوں کو کہو، ان کمینوں کو، حرام زادوں کو کہو، کیونکہ حرام زادے بن گئے نا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک کی آیا مقدسہ کے تحت اتل بعد ذالک ظنیم، جو نبی علیہ السلام کے بعد نبی ڈکلیئر کرے گا یا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا. تو یہ حافظ حرام زادے ادھر مسلمانوں سے پٹ کر ویزے کی خاطر یا کہ میں ایسے اپنا آپ کے پاس پہنچ گئے، ان کو کہو کہ یہ قرآن پاک مرزائیوں کو صحیح کرا دیں. چلو قرآن پاک تو صحیح پڑھو، قرآن پاک تو تمہیں پڑھنا ہے، تمہارے خلیفہ مسرور کو بھی نہیں آتا، آگے نیچے والے سارا طبقہ مربیوں کا وہ بھی حرام زادے ہیں، قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا نہیں. چلو فَإِن كَذَّبُوكَ پس ضرور محبوب آپ کو جھٹلائیں گے، یہ خود جھوٹے نہیں ہوں گے، آپ کو جھٹلائیں گے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ پس ضرور جھٹلائے گئے آپ سے پہلے رسول، تمام رسولوں کو، آپ سے پہلے جتنے رسول ہوئے ان سب کو لوگوں نے جھٹلایا. نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے، بعد میں